میاں اشفاق احمد جنہوں نے 100 کے قریب عمرے کیے ہیں اور کھجور کے درخت لے کے آئے ہیں یہ مدینہ شریف سے. ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں کچھ تبرکات وہ بھی مدینہ شریف اور مکہ شریف سے لے کے آئے ہیں. شوق نہیں ہے، مجھے جنون ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز مل جائے میرے آقا کریم کا نام منسوب ہو. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے درخت یہاں تک آئے؟ گٹلیاں لے کے آئے تھے، پورے درخت منگوائے، کیسے آئے؟ یہ میرے اللہ کریم کا کرم ہے اور آقا کریم کی عنایت ہے. الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ چاروں درخت مدینہ پاک کے ہیں، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے گٹھلیاں لگاتا تھا. میں اور میری وائف ہمیں شوق ہے، اب بھی ہمارے پاس کم و بیش 17 پودے بڑے ہو رہے ہیں اجوا کھجور کے. تو ایک پودا ہی ماشاءاللہ آقا کریم نے عطا کیا، مدینہ پاک سے وہ ملا ہے مجھے. تو یہ بھی مدینہ پاک ہے. یہ اجوا کھجور کے پودے ہیں 3. وہ چوتھا جو پودا ہے نا یہ رتانہ کھجور ہے جو سفرہ پہ لگائی جاتی ہے. اس کا پودا اللہ پاک نے عنایت کیا اور الحمدللہ پاکستان پہنچ گیا. سر یہ مدینہ شہر کے اندر باغ جو ہے اس کے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی کھجور کے بارے میں ڈیٹیل دیں. اوالی وہاں ایک علاقہ ہے، تو اوالی کی کھجور اجوا کھجور جو مشہور کھجور ہے نا مدینہ پاک کی، وہ اوالی کی کھجور ہے. تو اوالی کا یہ باغ تھا. میرے ایک بزرگ ہے وہاں رہتے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے وہاں سے باغ سے یہ مجھے پودا لا کے دیا. اچھا سر مجھے بتائیں کہ 100 عمرے ماشاءاللہ اس کے قریب آپ نے کیے ہیں، کیسے کیے؟ پہلا عمرہ کب کیا تھا؟ اور سال میں سنا ہے 4 5 بار جاتے ہیں آپ. 84 میں اللہ پاک نے پہلی مرتبہ بلایا تھا. اس کے بعد میرے رب کریم کا کرم ہے، اللہ جانتا اگر میں پیسوں سے جاتا تو شاید میں ایک مرتبہ بھی نہ جا سکتا. میرے رب نے، کیونکہ ادھر جایا نہیں جاتا، ادھر بلایا جاتا. وہ کریم ہے، کسی نہ کسی اسباب سے کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا اللہ پاک بنا دیتا ہے کہ بلا لیتا ہے. بعض اوقات ربیع الاول اور رمضان شریف تو میرے رب کریم نے پکے کر دیے انہیں، تو بعض اوقات 4 مرتبہ بھی بلا لیتا ہے، سال میں 4 مرتبہ بھی بلایا. سر اس کے علاوہ کیا کیا تبرکات ہے وہ بھی ہمیں دکھائیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ کریم کا بڑا کرم ہے کہ کافی تبرکات الحمدللہ ملے ہیں. اچھا سر بتائیے گا آپ تبرکات کے بارے میں، کون کون سے تبرکات لے کے آئے؟ الحمدللہ میں ابھی بیٹا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے کارپیٹ کا پیس. یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس روم میں ہوئی نا، اس روم کا یہ کارپیٹ کا پیس ہے. الحمدللہ ادھر میرے دوست تھے، انہی کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے. یہ غلاف کعبہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اوپر سے بلیک ہے اور نیچے سے وائٹ ہے. ہمیں بلیک زیادہ پسند ہے، سعودی اس کو پسند کرتے اس لیے کہ یہ پتھروں کے ساتھ مس ہے. یہ ہے گندوئی، سوئی دھاگا جسے بولتے تھے نا، یہ بڑی ہے، یہ گندوئی ہے. اس سے غلاف کعبہ کو سیا جاتا ہے. یہ ہے کپڑا، یہ ہے کپڑا روزہ مبارک حضرت ایوب علیہ السلام کا، ان کے روزہ کا کپڑا ہے. یہ بھی اللہ کریم نے عطا کیا ہوا ہے. سر اچھا یہ چیزیں پیسوں سے ملتی ہیں وہاں پہ کیا؟ یہ اس کا تھوڑا سا بتا دیں. یہ اس کی رحمت سے ملتی ہیں، پیسوں سے نہیں ملتی. پیسوں سے بھی لوگ خریدتے ہوں گے. یہ ہے غلاف کعبہ کا پیس. یہ اس وقت تھا، اب تو میں نے فریم کروا دیا بیٹا، جب غلاف کعبہ کے پاس بھی نہیں جانے دیتے تھے. کرونا کی بات ہے، پاس بھی نہیں جانے دیتے تھے. تو میں ترستے تھے، 2-3 سال وہ نہیں جا سکے، تو تڑپ بڑی تھی. تو اللہ پاک نے کرم کیا کہ میرے ایک دوست ہے، وہ میرے لیے وہاں سے جو اترا غلاف کعبہ جس کو کسی نے نہ چوما، وہ میرے لیے ادھر آ گیا اور الحمدللہ میں نے ادھر چوم لیا. یہ بھی غلاف ہے. یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا غلاف. اندر گرین ہے، اس کے نیچے بھی وائٹ لگا ہوتا ہے. یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے دھاگے گرین کے اور بقایا وائٹ ہے. یہ ریاض الجنہ کا کارپیٹ کا پیس ہے. پہلے مخصوص جگہ پہ صرف ریاض الجنہ میں یہ گرین کلر کا ہوتا تھا، اب انہوں نے ساری مسجد نبوی میں کر دیا. اور اکثر لوگ جو نئے جاتے ہیں نا، بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا. پہلے ایک مخصوص جگہ تھی تو وہاں نوافل پڑھنے ہوتے تھے. اب کیونکہ سب ایک جیسا ہو گیا تو نیا جو بندہ جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ریاض الجنہ کا ہی ہے. تو پہلے یہ الگ ہوتا تھا. یہ غلاف کعبہ اوپر کا بلیک والا اور نیچے کا وائٹ والا. یہ بھی غلاف کعبہ کا ہی پیس ہے، لیکن یہ ایک الگ جگہ کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حجر اسود، حجر اسود کے ساتھ وہ مٹھ بنی ہوئی ہے، یہ مٹھ کا غلاف کعبہ ہے. یہ بیٹا کپڑا ہے، گنبد خضرا کو غسل دیا گیا جس کپڑے سے. اس کی خوشبو دیکھے دور سے ہی آپ کو پتہ چلے. غسل کا پانی، گنبد خضرا کو جس پانی سے غسل دیا گیا ہے، اس کو زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے. وہ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے دے دیا. اور یہ گنبد خضرا کا تھوڑا سا رنگ اور یہ تسبیح جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں بہت دیر استعمال ہوئی، الحمدللہ وہ بھی اللہ پاک نے اس مرتبہ عطا کر دی ہے. مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے آپ نے گھر کے اندر؟ اصل بات یہ ہے بیٹا، آپ نے سنا ہے
حدیث مبارک ہے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی جان، مال، والدین، اولاد سے بڑھ کر جب تک اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کی نہ جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مجھے شوق ہے، مجھے جنون ہے، شوق نہیں ہے مجھے جنون ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز مل جائے میرے آقا کریم کا نام منسوب ہو۔ سر اچھا، یہ جو پودے وغیرہ ہے، یہ جتنا بھی ابھی تک سامان ہے، ان پہ اگر آپ کلیکشن کی بات کیجیے تو کتنا پیسہ ابھی تک لگ چکا ہے؟ مجھے تو فری میں ملے ہیں، میرا کوئی پیسہ نہیں لگا، اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ پیسوں کے آتی تبرکات تو کتنے ہوتے؟ اللہ جانتا ہے، ایک تینکا بھی مدینہ پاک کا مل جائے تو یار وہ اس کے لیے تو کروڑوں خرچ کر دے۔